بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، خواتین میم کے ساتھ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ صحیح ہے تو پھر ایمان پہ خاتمہ ہے تو پھر صحیح، اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں، کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی، بخشا نہیں سکتی۔ دوسری بات یاد رکھیں، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا۔ تراویح شروع کی تھی نا، ختم ہو گئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، ہو گئی؟ کتنی تراویح ہوئی؟ 30 دن، 30 روزوں کے حساب سے ہم نے تراویحیں پڑھی، ٹھیک؟ اس لیے اب صبح روزہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو باقی اللہ پاک جل شانہ ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ صورتحال یہی ہے کہ ایک چیز شروع ہوتی ہے اور ایک چیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جو چیز شروع ہوتی ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ رمضان شروع ہوا، اختتام کو پہنچ گیا، کھانا شروع ہوا، اختتام کو پہنچ گیا، نماز شروع ہوئی، اختتام کو پہنچ گئی۔ اب اپنی زندگی جو کہ شروع ہے کافی سالوں سے، کب اختتام کو پہنچے گی؟ جہاز گر گیا، پتہ ہی نہیں تھا 1 منٹ پہلے کیا ہونا ہے، کیا منصوبے تھے ان کے، کہاں عید کرنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کتنی شاپنگ کی ہوگی۔ تو یہی بات اپنے ذہن میں حاضر رکھنی چاہیے۔ جہاز کا گرنا مجھے بہت صدمہ ہے اس بات، لیکن اثر ہمیں لینا چاہیے، لیکن غم بڑھانا نہیں چاہیے۔ اس جہاز کی فوٹویں، اس کی ویڈیو یہ واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ نہیں لگانی چاہیے، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ غم تازہ نہ کریں۔ بس ان کے لیے صالح ثواب کریں، پسماندگان کے صبر کی دعا کریں، یہ باتیں ہو سکتی۔ ہر چیز کو اختتام ہے، لیکن اختتام کے بعد لازوال، کوئی فنا نہیں، پھر کبھی موت نہیں۔ مر کے مر مٹ نہیں جانا، مر کے مر مک نہیں جانا، مر کے زندہ ہونا ہے، مر کے ہی تو جینا ہے۔ مرنے کے لیے تو جی رہے ہیں، ہم جینے کے لیے مر رہے ہیں، الٹا حساب چل رہا ہے۔ بھائیو دوستو، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہترین حل بتانے جا رہا ہوں۔ بہترین حل یہ ہے کہ رمضان تو چلا گیا، جا رہا ہے، چند لمحے رہ گئے ہیں، لیکن ہم رحمت خداوندی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں آنے کے لیے ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ یوں سمجھے کہ اپنے حصار میں آ جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں اور توجہات میں آ جائیں گے۔ جو ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑے گا وہ یوں سمجھے کہ اس کا رمضان بھی باقی ہے اور اس کا سارا کچھ باقی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، نماز تراویح ہو گئی ہے، ابھی کئی جگہ سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور باقی ابھی تک اعلان نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، ابھی سرکاری اعلان نہیں ہوا، میں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ کچھ شہادتیں ویسے کہتے ہیں کہ چمن میں، کوئی بلوچستان میں ہوئی ہیں، واللہ عالم کیا حالات ہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، کیا بتا رہا تھا، ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جائیں تو بلے بلے رمضان کا کوئی حصہ ساتھ ساتھ چلے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کے نبی کی توجہات ساتھ ساتھ جائیں گی۔ ساتھی تیار ہے انشاءاللہ؟ باقی بات کرو، مسجد میں بیٹھے ہو، ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اور کوئی اہل حدیث اس طرح کی بات نہ کرے، سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں اور سارے کے سارے ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جائیں، بس پھر انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں ہمارا جہاز یہ کا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک جہاز ہے زندگی کا جو سمندر کے کنارے سے سمندر کے بیچ کی طرف لینڈ کرنے لگا ہے۔ رمضان میں تو موجیں تھیں، موت بھی آ گئی تو بخشش تھی، جہنم بند تھی، جنت کھلی تھی۔ اب 11 مہینے بعد دوبارہ رمضان آنا ہے، ایک سرا رمضان کا 11 مہینے بعد ٹچ ہوتا ہے، تو 11 مہینے جو ہم سمندر میں، گناہوں کے سمندر میں تیریں گے، چلیں گے، پھریں گے، تو اس کے لیے بچت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جائیں۔
پھر قادیانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کریں، قادیانیوں کی سازشوں اور مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور بھرپور طریقے سے تمام ختم نبوت کی جماعتوں کا ساتھ دیں، اور سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ کام سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا ڈاکہ ہے، یہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، توحید کے بعد سب سے بڑا حصہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت، کوئی اور نبی نہیں بن سکے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سرآنکھوں پر ہوں گے لیکن نبی تسلیم نہیں کریں گے ہم ان کو، اس ٹائم امتی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کریں گے، نبی تھے اپنے وقت میں، یاد رکھیے۔ اس لیے بھائی دوستو، جب وہ شخصیت نبی نہیں بن سکے گی تو ہم کسی اور جھوٹے موٹے کذاب کو نبی کیسے مان لیں؟ عجیب بات ہے کہ قادیانی غدار بھی ہیں، ملک کے بھی، ملت کے بھی، دین کے بھی غدار ہیں، جی ملک کے بھی غدار ہیں، ہر مذہب والا اپنا مذہب بتاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سارے کہتے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، حالانکہ تمام علماء کے فتوے کے مطابق کافر ہیں اور قانون پاکستان میں بھی کافر ہیں، آئین پاکستان میں بھی کافر ہیں، ٹھیک، SHO بھی پابند ہے کہ اگر شاعر اسلام کی اگر یہ بے ادبی کرے تو کوئی بچہ بھی جا کر کے تھانے دار کو لکھوائے تو وہ پابند ہے کہ وہ لکھے FIR کاٹے، اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جا کے اندراج کروائیں، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہمارا، اور نہ ہی اپنی دکانوں پہ کلمہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ لوگ دھوکہ کھائیں جو کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ شیزان کی دکانوں پہ، لاکھوں کروڑوں میں کسی شیزان مسلمان نے خریدی ہوگی، ساری شیزان تھوڑی خریدی ہے، اس لیے یہ دھوکے میں نہ آئیں۔ باقی منیر صاحب انشاءاللہ تفصیلات آپ کو بتلائیں گے۔ قادیانی اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، عقل یہ تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جب شریعت کی روح سے، تمام مذاہب کے روح سے اور پاکستان کے قانون اور آئین کی روح سے کافر ہیں، پھر پاکستان میں رہ کر پھر دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، اس کو بے نقاب کر لیں۔ ہم یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، بدترین کافر ہیں یہ، اس لیے ہم ان کے پیچھے، ان کو قتل کرنے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیجو، پیارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لو، ہماری پگڑی پہ پاؤں رکھ کے آؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے، ٹھیک، ابھی بھی تمہاری ذات کو ہم برا نہیں کہتے ہیں، ہم تمہارے اس شیطانیت کو برا کہتے ہیں،